بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 204 آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت و عمل قائلون بأن العلم الاجمالی سے لے کر وتحقیق ان قاعدۃ الفراغ تک۔ ہے اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ علم اجمالی کے بعض اطراف کے اندر، فرض کرے علم اجمالی اگر دو طرفی ہے یا اس کے سے 3 طرف ہیں 4 طرف ہیں، تو بعض اطراف کے اندر اصول کو جاری کیا جائے، بعض کے اندر جاری نہ کیا جائے۔ اس کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اختلافی مباحث، بعض کہہ رہے تھے بالکل ممکن ہے، بعض کہہ رہے تھے محال ہے۔ اسی بحث کا آج کے درس میں بقایا حصہ بیان کیا جائے گا، بعض اطراف علم اجمالی میں اصول جاری ہونے کی بقایا وضاحت۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں عبارت کو۔ العلم الاجمالی یستدعی بذاتہ وجوب الموافقۃ القطعیۃ، لیکن وہ افراد، وہ علماء، وہ اصولیین جو قائل ہیں کہ علم اجمالی تقاضا کرتا ہے ذاتاً کہ موافقت قطعیہ مولا ضروری ہے، یعنی جب کسی بھی 2 چیزوں کے بارے میں یا 2 چیزوں سے بیشتر کے بارے میں علم اجمالی پیدا ہوتا ہے تو لازم علم اجمالی ہے کہ موافقت قطعی مولا ضروری ہے، یعنی ایسی موافقت جس کے ذریعے سے آپ کو یقین ہو جائے کہ امر مولا ادا ہو گیا ہے۔ فَيَصِحُ الْبَحْثُ عَلَىٰ أَسَاسِ قَوْلِهِمْ، بس اس قول کی بنا پہ بحث کرنا صحیح ہے۔ کون سا قول؟ قول یہ ہوا کہ ذاتاً علم اجمالی وجوب موافقت قطعیہ کا تقاضا کرتا ہے، برخلاف دوسرا اس کے قول تھا وہ یہ کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، علم اجمالی ہے تو اس کا لازمہ نہیں ہے کہ وجوب موافقت قطعیہ بھی ہو۔ اب اس قول کی بنا پہ کہ ذاتاً وجوب موافقت قطعیہ کا تقاضا کرتا ہے، یہ دلیل یہ ہے کہ لأن جریان الاصل المؤمن ببعض الاطراف یرخص فی ترک الموافقت القطعیہ، کہ کیونکہ جب آپ اصل مؤمن کو جاری کرتے ہیں بعض اطراف علم اجمالی، فرض کریں نماز جمعہ اور نماز ظہر یوم الجمعہ میں سے کسی ایک طرف، یعنی یوم جمعہ کے بارے میں آپ اصل کو جاری کرتے ہیں ایک، یا ظہر کے بارے میں کرتے ہیں نمبر 2، یا اس برتن اور اس برتن کے بارے میں آپ اصل کو جاری کرتے ہیں، تو یہ جریان اصل یرخص ترخیص دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ آپ موافقت قطعیہ کو چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے موافقت قطعیہ ضروری نہیں ہے، موافقت قطعیہ کو خود آپ ترک کر رہے ہیں، کیونکہ جب اصالت فرق برات جاری ہوتی ہے تو پھر دونوں میں سے آپ کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، جبکہ آپ علم اجمالی کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ ایک چیز ضروری ہے تو موافقت قطعیہ ساقط ہو جائے گی، ترک ہو جائے گی۔ فلا بد من النظر فی امکان ذالک و امتناعی، اب نگاہ اس میں ضروری ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ آپ اصل مؤمن کو جاری کریں بعض اطراف علم اجمالی میں، یا ممنوع ہے، محال ہے۔ یہ 2 نظریے پائے جاتے ہیں، 2 نظریہ کی جانب اشارہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ محال ہے، بعض کہتے ہیں ممکن ہے۔ ومرد البحث فی ذالک، اس میں بحث کی بازگشت ہے الی النزاع، اس اختلاف کی جانب جو اختلاف ہے اس بارے میں کہ فی ان العلم الاجمالی هل یستدعی عقلا وجوب الموافقۃ القطعیہ، کہ آیا اجمالی عقلی لحاظ سے موافقت قطعیہ کے ضروری ہونے کا تقاضا کرتا ہے، استدعاء منجزا علی نحو استدعاء العلت المعلولیہ، اگر کس بنا پہ
اس بنا پہ کہ آپ علم اجمالی کو علت قرار دیتے ہیں، موافقت قطعیہ کو معلول قرار دیتے ہیں. یعنی جہاں پہ اور قاعدہ ہے کہ محال ہے تخلف معلول عن علت ہے، اپنی علت سے معلول کبھی بھی تخلف پذیر نہیں ہو سکتا، یعنی یوں کہ علت ہو معلول نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ موافقت قطعیہ ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی علت ہے، جب علت ہے تو علت تقاضا کر معلول ہو، معلول اس کی موافقت قطعیہ ہے. ایک نمبر 2، یا او استدعاء معلقا علی عدم ورود ترخیص شرعی، یا اس پر موقوف علم اجمالی کا وجوب موافقت قطعیہ کے ساتھ ملازمہ رکھنا کہ یہ موقوف ہے اس بات پر کہ اجازت شرعی وارد نہ ہوا ہو، اجازت شرعی دوسری جانب سے نہ آیا ہو، تو بالکل یہ وجوب موافقت قطعیہ کا تقاضا کرتا ہے. علی نحو استدعاء المقتضی لما یقتضی، اس بنا پہ کہ آپ مقتضی کو طلب کرتے ہیں اس چیز کے لیے جس کو مقتضی تقاضا کرتا ہے، یعنی سبب کو ڈھونڈتے ہیں آپ کہ اس چیز کا سبب کیا ہے. ان فعلیتہ منوطۃ بعدم وجود المانع، بس فعلیت یعنی منجزیت، علم اجمالی کی منجزیت مشروط ہے اس کے ساتھ کہ اس کے لیے کوئی مانع موجود نہ ہو. فرق ہے اگرچہ دلیل شرعی آئی ہو وہ معنی بن رہی ہو، ایسی کوئی یعنی دلیل یا ایسی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو اس کے بالفعل ہونے کے لیے، تو بالکل تنجزیت پیدا کرتا ہے. اب ان دو صورتوں کی وضاحت. فعل الاول ہے پہلی صورت پہ، پہلی صورت کون سی تھی کہ موافقت قطعیہ کا کہ ضروری ہونے کا تقاضا کرتا ہے بے عنوان، اس کو کہا جاتا ہے بے عنوان علیت کہ علم اجمالی علت ہے اور موافقت قطعیہ واجب ہے. اور دوسرا جو تھا وہ موافقت قطعیہ کا تقاضا کرتا ہے لیکن بلحاظ اقتضائیت، علیت نہیں، اقتضائیت. اب فعل الاول سے مراد علیت ہے. یستحیل اجراء الاصل مؤمن فی بعض الاطراف، پہلی صورت میں بالکل آپ محال ہے کہ آپ اصل مومن کو بعض اطراف علم اجمالی میں استعمال کر سکیں، جاری کر سکیں. کیوں؟ لأنه ینافی حکم العقل ثابت وجوب الموافقت قطعیت، چونکہ جب اصل کو آپ جاری کرتے ہیں بعض اطراف علم میں تو یہ منافات رکھتی ہے اس عقل کے اس حکم کے ساتھ جو عقل کا حکم ثابت ہے اس بارے میں کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے. جب آپ فرض کے اصل برات وغیرہ کو جاری کر دیں گے تو پھر اس سے بری جمع ہو جائیں گے، جبکہ عقل کہتی ہے کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے. چونکہ علم اجمالی ہے کہ ایک چیز ضروری ہے تو ضروری ہے کہ جو چیز ضروری ہونے کو نماز جمعہ ظہر کی مثال میں یا نجس ہونے کو دو برتنوں کے مثال میں ہے تو وہاں پہ موافقت قطعیہ ضروری ہے. یعنی اس طرح سے کہ آپ کے اوپر جو واقع و نفس الامر میں نماز ہے وہ ادا ہونی چاہیے، یا واقع و نفس الامر کے مطابق جو برتن نجس ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وعلی ثانی اقتضائیت کی بنا پہ یقون اجراہ، یعنی اجراہ کی ضمیر جا رہی ہے اصل مومن کے جاری کرنا ممکن ہے. کیوں؟ اذ یکون الاصل مانعا عن فعلیت حکم العقل ورافعا لموضوعہ، کیونکہ یہاں پہ اصل کو اگر جاری آپ کرتے ہیں تو یہ اصل حکم عقل کی منجزیت کے لیے مانع بن رہی ہے. اچھا کیوں مانع بن رہی ہے؟ چونکہ اس کا موضوع حکم عقل کا موضوع ہی ختم. حکم عقل کا کیا ہے؟ عدم البیان کو بے بلا بیان، یعنی عدم البیان اس کا موضوع ہے اور یہاں پہ بیان موجود ہے. وعلی ھذا الاساس وجد اتجاہان بین القائلین، اس بنا پہ یعنی جب آپ نے یہ دو صورتیں ملاحظہ فرمائے، دو صورتیں پائی جاتی ہیں ان افراد کے جنم جو اس بات کے قائل ہیں کیا کہ بان استدعاء علم الاجمالی لوجوب الموافقت قطعیت، کہ علم اجمالی موافقت قطعیہ کا کہ ضروری ہونے کا تقاضا کرتا ہے. تو یہاں پہ دو صورتیں ہیں، احدہما ان دو صورتوں میں سے پہلی صورت یہ کہ القول بالاستدعاء علی نحو العلیت، جس کی جانب اشارہ کیا، ایک علیت دوسرا اقتضائیت، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالاستدعاء یعنی تقاضا کرتا ہے علم اجمالی موافقت قطعیہ کے ضروری ہونے کا، لیکن بطور علیت، وہی علم اجمالی علت ہے اور موافقت قطعیہ معلول.
वज़हब इलै जमात मिनहुम अल-मुहक्किक अल-अराकी, इसकी जानिब बहुत सारे काफ़ी उलमा उसूलीन गए हैं, उनमें से सरफहरिस्त मुहक्किक अराकी हैं। वल आखिर, दूसरा ये नजरिया क्या है, अल कौल बिल इस्तिदाए अला नहव अल इक्तिजाए, के ये कौल के मुआफ़क़त कतईया के ज़रूरी होने का इल्म इजमाली तकादा करता है, लेकिन इल्लियत की बिना पे नहीं, इक्तिजाइयत के बिना पे। वज़हब इलैहि जमाअतुन मिनहुमुल मुहक्किकुल नाइनी, इस कौल की जानिब गए हैं उलमा की एक जमात जिनमें से मुहक्किक नाइन भी हैं, अला मा हुवल मनकुल अनु फी फवाइदिल उसूल, ये उस बिना पे बात है जो फवाइदुल उसूल में उनसे नकल की गई है। नकल की गई यानी जो हमने खुद नहीं देखी, लेकिन नकल की गई इनसे कि ये इक्तिजाइयत के कायल हैं। वक़द ज़कर अल-मुहक्किक अल-अराकी रहमहुल्लाह फी तक़रीब अल-इल्लियत, अब यानी दो नजरिए हुए, वुजूब मुवाफ़क़त कतईया बिलिहाद इल्लियत और नंबर 2 बिलिहाद इक्तिज़ाइयत। अब इल्लियत की तबीन मुहक्किक अराकी यूं बयान फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि अन्नहु ला शक्का फी कौन अल-इल्म मुनज्जिदन लिमालूमिही अला नहव अल-इल्लियत, इसमें कोई शक नहीं बात में कि इल्म मुनज्जिज है, तकलीफ को बिलफिल करता है अपने मालूम के लिए बतौर इल्लियत। मतलब यूं है कि जब इल्म इजमाली है तो जिस चीज के बारे में इल्म इजमाली है, फर्ज कर नमाज ज़ोहर के बारे में या नमाज जुमा के बारे में, तो या इनमें से एक के बारे में आप कह रहे हैं, तो वो उसके ऊपर मुनज्जिज हो जाता है। यानी जब इल्म हासिल हुआ तो उसको आपके लिए अंजाम देना जरूरी है और उसके वो आपके गर्दन पर मौजूद है। मालूम यानी वही तकलीफ। फ़इज़ा ज़ममना इला ज़ालिका, जब इस बात की जानिब हम ज़मीमा करेंगे, मिलाएंगे इस बात को कि अन्नल मालूम बिल इल्म इजमाली हुवल वाक़िअ, इल्म इजमाली के जरिए से जो मालूम है, चूंकि इल्म सिफत ज़ू इज़ाफ़ी है, उसको दूसरे तरफ की भी जरूरत पड़ती है इल्म को मालूम की। फिर मालूम क्या है, अगर वाक़े है, नफ्सुल अम्र है, ला मुजर्रदुल जामे, जामे यानी कदर मुतयक्कन बैन तकलीफैन या बैन अल इनायन में से नहीं है, तो फिर सब बात साबित हो जाता है कि अन्नल वाक़िअ मुनज्जिदुन अन नहव अल-इल्लियत। तो फिर हाँ, फिर इस बिना पे पहला कौल दुरुस्त है कि इल्म इजमाली मुवाफ़क़त कतईया का तकादा करता है बतौर इल्लत, इल्लत है मालूम मुवाफ़क़त कतईया, वल माहू इसके साथ यस्तहीलु तरख़ीस फी अय्य वाहिद मिन अत-तरफ़ैन। अच्छा, जब मुवाफ़क़त कतईया बतौर इल्लत जरूरी है और इल्म इजमाली के फर्ज करें जो हमने दो मिसालें बयान की, उनमें से उसके फकत दो तरफ हैं, तो उनमें से आपको किसी भी एक तरफ के तर्क करने के बारे में इजाजत नहीं होगी। क्यों? लेहतमाल कौनी वल वाक़े, चूंकि जिसको आप तर्क करें मुमकिन है कि वो वाक़े हो, जबकि मुवाफ़क़त कतईया तब हो सकती है जब आप उस वाक़े के मुताबिक वाले तरफ को आप अंजाम दें। व बिकलिमतिन उख़रा, दूसरे अल्फाज में यह कि अन्नल मालूम बिल इल्म इजमाली, या इल्म इजमाली के जरिए जो चीज मालूम है, इनकान हुवल जामिउ, जामे बैन तकलीफैन, तो फला मुक्तज़िया लिवुजूबिल मुवाफ़क़तिल कतईयत असलन, तो फिर यहां पे कोई मुक्तजी, कोई सबब, कोई मुरज्जिह, कोई बाइस मौजूद नहीं है जो तकाजा कर सके कि मुवाफ़क़त कतईया जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। वह इनकान हुवल वाक़िअ, अगर जामे वाक़े तो फलाबुद मिन इफ्तिराद तंजीज़ी तनज्जुज़ी अला नहवियत, जरूरी है कि फिर उस जामे की मुनज्जिदियत को फर्ज किया बतौर इल्लियत। लिअन्न हाज़ा शान कुल्ल मालूम इल्म, चूंकि यही हर मालूम की शान और रुतबा होता है जब उसके बारे में इल्म होता है, यानी जब इल्म हुआ तो वो मुनज्जिद हो जाता है। और जामे के बारे में कैसे आप ये फर्ज कर सकते हैं, चूंकि जामे तो खारिज नहीं होता, जामे एक मफहूम कुल्ली है जिसके खारिज में मसादी की वजह खुद नहीं पाया जाता, तो फिर उसके लिए ये इल्म कैसे इल्लत बन सकता है जो सबब उसका बने के वाक़े और नफ्स अमर में वो तहक़्क़ुक़ पजीर हो सके। वअतरज़ अलैहि मुहक्किक नाइनी रहमहुल्लाह, इस बात पर एतराज किया कि मुहक्किक नाइनी ने इस तरह से कि बिअन्नल इल्म इजमाली लैसा अशद्दन तासीरन लिल इल्म तफसीली, हमारे पास दो इल्म हो किसी चीज के बारे में, एक इल्म इजमाली फर्ज के जिसकी मिसाल नमाज जुमा और नमाज ज़ोहर में से यौमुल जुमा में ये पता है एक जरूर वाजिब है हम पर, लेकिन ये पता नहीं कि ज़ोहर है वो या जुमा है, ये इल्म इजमाली।
دوسری یہ ہے علم تفصیلی، یعنی ہم پر دلیل ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، ظہر واجب نہیں ہے، ٹھیک، تو جو تاثیر کے لحاظ سے یعنی منجزیت کے لحاظ سے اور معذریت کے لحاظ سے وہ معلوم ہے جو علم تفصیلی کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے، نہ علم اجمالی کے ذریعے سے۔ علم اجمالی کی تاثیر علم تفصیلی کی بنسبت کم ہے، والعلم تفصیلی نفسه یعقل ترکیز فی المخالفت الاحتمال لیتے لمعلومی، اور علم تفصیل خود یہ تصور کرتا ہے کہ اجازت بالکل مکلف کو اجازت دینا جائز ہے اس کی مخالفت میں جو مخالفت احتمالی ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے، مخالفت احتمالی میں وہ اجازت دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں نماز جمعہ کے بارے میں جب علم تفصیل ہوا تو پھر ظہر کے بارے میں حتماً احتمالی ہے، مخالفت احتمالیہ پائی جاتی ہے، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کما فی قاعدۃ الفراغ و تجاوز، جیسے قاعدہ فراغ، دو قاعدے ہیں فراغ و تجاوز میں، یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں یا محل سے کراس کر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کا وجوب و فعلیت نہیں ہے۔ وہذا یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم کونہ علتاً للوجوب الموافقۃ القطعیہ، کہ یہ علم اجمالی علت نہیں ہے موافقت قطعیہ کے ضروری ہونے کے لیے، کذالک العلم الاجمالی، معاف کیجیے گا، کون کی ضمیر جا رہی ہے علم تفصیلی کی جانب، یعنی علم تفصیلی علت نہیں ہے موافقت قطعیہ کے ضروری کے لیے، جس طریقے سے علم اجمالی علت نہیں ہے بلکہ اس نظریے کے مطابق مقتضی ہے موافقت قطعیہ کے ضروری ہونے کے لیے۔ واجاب المحقق العراقی علی ھذا الاعتراض، اس محقق نائنی کے اعتراض کا جواب دیا ہے محقق عراقی نے، وہ یوں کہ بأن قاعدۃ الفراغ وامثالھا لیست ترخیصا فی ترک الموافقت القطعیہ، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز یہ موافقت قطعیہ کو ترک کرنے میں اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، تاکہ آپ کا اشکال وارد ہو، لتکون منافیتا، تاکہ یہ قاعدہ تنافی رکھے لافتراض علیت العلم لوجوبہا، کہ آپ علم اجمالی کی علیت کو فرض کریں موافقت قطعیہ کے وجوب کے لیے، بل یہ احراز تعبدی للموافقت، بلکہ قاعدہ فراغ کا کام کیا ہے؟ احراز تعبدی کو ثابت کرتا ہے موافقت کے لیے۔ کون سی موافقت؟ موافقت قطعیت تعبدیہ، معنی موافقت قطعیہ تعبدیہ، و افتراض العلیت، اور علیت کو جب فرض کرتے ہیں، کس کی علیت؟ یعنی علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیہ وجدانا و تعبدا، تو علم اجمالی علت ہے موافقت وجوب قطعیہ کے ضروری ہونے کے لیے، یہ وجدانی لحاظ سے ہے یا تعبد مولا کی وجہ سے ہے۔ وبہذا یظہر الفرق بین اجراء قاعدۃ الفراغ و اجراء اصالۃ البراءۃ، اب یہاں سے شہید صدر فرماتے ہیں کہ فرق واضح ہو جاتا ہے قاعدہ فراغ کے جاری ہونے میں اور اصالۃ البراءۃ کے جاری ہونے میں۔ کہاں پہ؟ فی احد طرف العلم الاجمالی، اطراف علم اجمالی میں سے کسی ایک طرف کے بارے میں جب آپ قاعدہ فراغ اور اصل البراءۃ کو جاری کریں گے، فإن الاول یعنی قاعدہ فراغ لا ينافي العلیت، جب قاعدہ فراغ کو آپ جاری کرتے ہیں یہ وہ نہیں کہتا ہے کہ اب علیت نہیں ہے، بلکہ علیت کے ساتھ سازگار ہو سکتا ہے، لزوم نہیں رکھتا علیت کے ساتھ، بخلاف ثانی، برخلاف اصل البراءۃ کے وہ منافات رکھتا ہے علیت کے ساتھ۔ یعنی اصل البراءۃ جب آپ جاری کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ علم اجمالی علیت نہیں رکھتا وجوب موافقت قطعیہ کے لیے۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔